اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سورہ سبا کے مضامین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مکی دور کی سورہ ہے۔ بنیادی طور پر اس سورہ میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان فرمایا گیا۔ اس سورہ کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد کی سورہ فاطر، اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ ہر تعریف کا حقدار اللہ ہے اور ہر عبادت کا حقدار اللہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہی ایک مضمون ہے، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے دونوں صورتوں کا انداز مختلف ہے۔ سورہ سبا میں استدلال فرمایا گیا ہے اللہ کے مالک اور اللہ کے مختار ہونے سے، صاحب اختیار ہونے سے اور اللہ کے غیب دان ہونے سے توحید پر استدلال ہے۔ دیکھیے، شرک کا ایک سبب یہ ہے، ایک سبب شرک کا یہ ہے کہ انسان کسی کو مالک سمجھتا ہے، صاحب اختیار سمجھتا ہے اور غیب دان سمجھتا ہے کہ اسے میری چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم ہے، پھر اس سے ڈرتا ہے اور اس سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں کے پاس بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے اور کسی کو پکڑنے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ ہر آدمی ڈرتا ہے کہ جو کچھ میرے ایسٹس ہیں ان کو پتہ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں گئے ہیں اور بلیک منی کتنی ہے۔ تو جب آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو باتیں سب سے چھپی ہوئی ہیں یہ جانتے ہیں اور پھر یہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، تو انسان ڈرتا ہے، اور پھر ڈر میں کیا کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے بارے میں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی غیب دان ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا اختیار اسی کے پاس ہے، مختار وہی ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کو مالک و مختار سمجھتا ہے اور اسے یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیب دان ہے، اس کو میری چھپی چیزوں کا بھی علم ہے، تو پھر انسان اس سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ اور ہر زمانے میں لوگ غیر اللہ سے، بتوں سے، جھوٹے خداؤں سے جو امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد یہی تو ہوا کرتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور مجھے کچھ دے سکتے ہیں، تو ان سے طمع بھی ہوتی ہے اور ان سے خوف بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اس صورت میں توحید کا یہ پہلو اجاگر کیا گیا ہے کہ حقیقی مالک و مختار اور حقیقی غیب دان صرف اللہ ہے، لہٰذا الحمدللہ دنیا اور آخرت میں ہر تعریف اور ہر عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت اور آخرت کے مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ کا موضوع ابتدائی 2 آیتوں میں بیان ہوا۔ فرمایا کہ حمد ہے صرف اللہ کی، وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک ہے، اور اسی کی حمد آخرت میں بھی ہے، یعنی دنیا میں بھی اسی کی حمد، آخرت میں بھی اسی کی حمد۔ وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اب یہ کئی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے آخرت کے بارے میں ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ کافروں نے کہا کہ قیامت نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے رب کی وہ آئے گی۔
وہ یقیناً قیامت آئے گی، وہ برپا ہوگی۔ رب عالم الغیب، قسم ہے مجھے میرے رب کی جو عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کب آئے گی، اور زمین میں آسمانوں میں ذرہ برابر چیز، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہے، قیامت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اہل ایمان اور نیک اعمال کی جزا دی جائے، اور جنہوں نے اس دنیا میں نافرمانی کی زندگی بسر کی انہیں اس کی سزا دی جائے۔ اور تیسری چیز، جنہیں دنیا میں یقین تھا، اب پہلے تو انہیں علم الیقین تھا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، تو علم الیقین حاصل ہو گیا۔ اب قیامت میں جو کچھ دنیا میں علم تھا، اللہ اپنی آنکھوں سے فرماتا ہے کہ دیکھ لو، اب علم الیقین عین الیقین بن جائے، اس لیے قیامت آئے گی۔ رسالت کے بارے میں شبہ کیا گیا کہ جب ہر چیز، اور جن میں انسان بھی شامل ہیں، یہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، پارا پارا ہو جائیں گے، تو کیا تم ایک نئی مخلوق بن کے اٹھائی جاؤ گے؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، جو آسمان ان کے اوپر ہے، اور جو یعنی آسمان و زمین اور اپنے آگے پیچھے دیکھیں، ان سب کو کون بنانے والا ہے؟ تو جو اللہ انہیں بنانے والا ہے، اگر ہم چاہیں تو زمین میں دھسا دیں، چاہیں تو آسمان کا ٹکڑا ان پر گرا دیں، تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قیامت کی حکمت، جزا و سزا ذکر فرمائی گئی۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے دو قصے بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ اللہ کبھی جزا اور سزا کو دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ یہ جزا کا نمونہ ہے، اور قوم سبا کا قصہ وہ سزا کا نمونہ ہے۔ لیکن پورے انسانوں کے لیے پوری جزا اور سزا وہ آخرت میں ہوگی۔ فرمایا کہ ہم نے، اور اس میں ضمیر یہ ہم، یہ بڑی قابل غور ہے، اللہ کی شان جلالت کو یہ چیز ظاہر کر رہی ہے۔ ہم نے داؤد کو فضیلت عطا فرمائی اور حکم دیا، یہ حکم تکوینی ہے کہ جب وہ اللہ کی دی ہوئی بہترین آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو حکم دے دیا پہاڑوں کو کہ تم بھی ان کے ساتھ ہم آہنگی کرو اور ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور اسی طرح پرندے وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں ایک تو وہ تسبیح ہے جو اپنے حال سے وہ ساری کائنات ہر وقت کر رہی ہے، قرآن مجید میں یہ مضمون گزر چکا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، تو یہ تو زبان حال ہے۔ لیکن یہ جو تسبیح جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اپنے حال سے نہیں بلکہ اپنے قال سے کر رہے تھے۔ یہ اللہ نے اپنی شان ظاہر فرمائی کہ جو کچھ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تھے، وہی آواز پہاڑوں میں سے آتی تھی، وہی تسبیح پرندے بھی بلند کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات وہ ثابت فرما دی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو بتا دیا کہ دیکھو یہ پہاڑ یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں اور پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ پر اعتراض کیا گیا کہ کنکریاں ایک کافر نے مٹھی میں چھپا لی، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ خود بتائے؟ تو کنکریوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ جا رہے تھے تو پتھروں سے آواز آئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات وہ سامنے آئے ہیں۔ فرمایا کہ داؤد کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ زرہیں بنا کر حلال کما اور نیک عمل کر۔ حضرت داؤد آگ میں اور کسی اور
آلات کے ذریعے سے وہ لوہا نہیں ڈھالتے تھے، بلکہ لوہا پکڑا، ٹھنڈا لوہا، اللہ نے ان کو ایسی قوت عطا فرما رکھی تھی، اسی سے وہ نرم بھی ہو جاتا تھا اور جس شکل میں چاہتے تھے وہ ڈھال لیتے تھے۔ جہاد کا زمانہ تھا تو وہ زرہیں بناتے تھے اور اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، سرکاری خزانے سے، بیت المال سے اپنے لیے، خاندان والوں کے لیے نہیں لیا کرتے تھے۔ لیکن فرمایا کیا کہ زرہیں بنا کر حلال کھا، حلال کما اور نیک عمل بجا لا۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال اور نیک اعمال کے درمیان گہرا ربط ہے۔ حضرت سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، شام سے یمن 1 مہینے کے اس زمانے میں مسافت تھی، لیکن یہ سفر 1 مہینے کی مسافت وہ صبح میں طے کر لیتے تھے اور شام میں طے کر لیتے تھے۔ جتنی دیر میں 1 مہینے میں وہاں پہنچنا ہوتا تھا، اپنے تخت پہ بیٹھتے، ہوا وہ تخت اڑا کے لے جاتی تو یمن میں اترتے، یمن سے روانہ ہوتے تو فلسطین میں اپنے دارالحکومت میں پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ان کے لیے پیتل کا چشمہ وہ بہا دیا، پیتل براس، اس کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا اور اس سے بہت کچھ تیار کیا جاتا تھا۔ اور جنوں کو سلیمان کے تابع ہم نے کیا، جنات وہ بھی ان کے تابع تھے، اور آرڈر دے دیا، خبردار ان کے حکم سے سرتابی نہیں کرنی ورنہ سزا ملے گی، تمہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے کام لیتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم، عقل اور تقوی کی جو قوت عطا فرما رکھی ہے، اس کے مقابلے میں جناتی قوت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جنات انسان کے تابع ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو خلافت عطا فرمائی گئی۔ جو استعداد، اعلیٰ استعداد اللہ نے انسان میں رکھی ہے وہ جنات میں نہیں۔ جنات احکام میں انسان کے تابع ہیں، تو جنات قوت میں انسان سے کم ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ جنات سے ڈرتا رہتا ہے، اور پھر اس ڈر کی وجہ سے کئی طرح کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر عامل ان کو خوب لوٹتے ہیں۔ جی، جنات سے ڈرا کر، عام طور پر جنات ہوتے نہیں، یہ صرف دھوکہ ہوتا ہے، یہ بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج کروانا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جنات کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے؟ جی، ان کے حکم سے قلعے بناتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے، اسی طرح مجسم تصویریں وہ بنایا کرتے تھے۔ ان کی شریعت میں یہ مجسمے بنانا وہ روا تھا، اور تالاب جیسے بڑے لگن اور بڑے پیالے وہ بناتے تھے۔ بھائی حضرت سلیمان کا لشکر کوئی تھوڑا نہیں تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ اب ان کے لیے کھانا بنانا ہے تو برتن بھی تو بڑے بڑے چاہیے، اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھیں کہ جو بس اپنی جگہ پر رہتی تھی، ان کے نیچے آگ جلاتے تھے اور کھانا سے بنتا تھا۔ ان دیگوں کو وہاں سے دوسری جگہ لے جانا یہ نہایت ہی دشوار تھا۔ تو یہ کام جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیا۔ اب یہ فرمایا کہ ان نعمتوں کے شکر میں عمل کرو۔ سورہ کے آغاز میں کیا فرمایا تھا؟ الحمدللہ، ان نعمتوں کے شکر میں آل داود عمل کرو۔ اس لیے نعمتیں داود پر ہوئیں، سلیمان پر ہوئیں، لیکن اس سے فائدہ سارے گھرانے کے لوگ اٹھا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ داود کے گھرانے ان نعمتوں کے شکر میں عمل کرو، نیک عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور عملی شکر کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمت عطا فرما رکھی ہے، جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، اس نعمت کا کچھ حصہ ان تک پہنچایا جائے، یہ نعمت کا شکر ہے۔ لیکن فرمایا کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک شکوہ ہے۔ نعمتیں تو میں سب پر کر رہا ہوں، نواز رہا ہوں۔ انسان ذرا اپنے اندر جھانکے، لاکھوں نعمتیں نظر آئیں گی، اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھے، لاکھوں نعمتیں ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جنت میں جانے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیتے تھے۔ بیت المقدس کی ہیکل سلیمانی
اس کی تعمیر کروا رہے تھے، اور آن جناب علیہ السلام کا معمول ایسا تھا، آرڈر دے دیتے تھے، ایک نقشہ دے دیا اس کے مطابق بنانا ہے، اور پھر خلوت میں زیادہ تر وہیں رہتے تھے، اور جنات کام میں جتے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مفسرین نے یہ لکھا کہ ایک بند کمرے میں تھے، اور وہ شیشے کا کچھ کیبن بنا ہوگا تو اس میں تھے، اور نگرانی فرما رہے تھے عصا کے سہارے۔ اسی دوران میں موت آ گئی، لیکن جنات کو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ذرا سے ہم ادھر ادھر ہوئے تو سزا ملے گی، کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ادھر تعمیر پوری ہوئی اور ادھر سلیمان علیہ السلام کے عصا کو گھن کا کیڑا لگ گیا تھا، اور وہ کھاتا رہا، تو ادھر تعمیر پوری ہوئی اور ادھر وہ عصا ٹوٹا اور حضرت سلیمان گر گئے۔ تو پتہ چلا جنات کو، فلما خر تبینت الجن، تو اب لوگوں کو یعنی جنوں کو یہ پتہ چلا کہ اوہو سلیمان کا تو کبھی سے انتقال ہو گیا۔ اللو کانوا یعلمون الغیب، اگر یہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو اس بیگار میں مبتلا نہ رہتے، یہ جو اتنی محنت اور مشقت اور ایک تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو ہم اس میں نہ رہتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پتہ چلا کہ سلیمان گر گئے، ان کی موت ہو چکی ہے، سب بھاگ گئے، اس لیے کہ اب ان کو پکڑنے والا کون تھا، ختم ہو گیا سارا۔ اب یہ دیکھیے کہ شروع میں اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب، صرف اللہ ہے۔ لوگ جنات کے بارے جنات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ سلیمان کی موت ہو گئی ہے، اگر یہ پتہ ہوتا کہ حضرت سلیمان کی موت ہو گئی ہے تو کبھی کے بھاگ جاتے، لیکن بیگار میں اور اس محنت میں لگے رہے۔ تو جنات بھی غیب نہیں جانتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قصہ بیان فرمایا جزا کے حوالے سے کہ جو ہمارے ہوتے ہیں انہیں ہم اس طرح سے نوازا کرتے ہیں۔ اب دوسرا قصہ قوم سبا کا بیان فرمایا جا رہا ہے، یہ یمن کے رہنے والے۔ قوم سبا کی بڑی خوشحال قوم تھی، امیر قوم تھی، اور ان کی خوشحالی کے دو سبب تھے، ایک تو زراعت بہت اچھی تھی اور دوسرا کامیاب تجارت تھی، اور انہی ذرائع سے انسان سرمایہ کماتا ہے، تو زراعت بھی اچھی ہے، تجارت بھی اچھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرما رکھا تھا کہ جہاں چاروں طرف ہریالی، سبزہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک نظر آتی تھی، سڑکیں جا رہی ہیں تو دو رویا باغات ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا، اجازت تھی، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، یہ شہر پاکیزہ ہے، یہاں کی فضا پاکیزہ ہے، اور اگر کوئی خطا ہو جائے تو گھبراؤ نہیں، رب بخشنے والا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ غفلت اگر ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو اس میں تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، لہٰذا کھاؤ پیو۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ پاکستان، یہ بلدہ طیبہ ہے، بڑا پاکیزہ اور بہت ہی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال یہ ملک ہے، اور اللہ نے یہ مغفرت کا مژدہ ہمیں بھی سنایا ہوا ہے۔ لیکن بس ایک کام کرو کہ کھاؤ پیو، لیکن اللہ کا شکر بجا لاؤ، اس کے شکر گزار بندے بن کر رہو تو اللہ تم پر کرم فرماتا رہے گا۔ لیکن انہوں نے بھی مستی کی، جیسے ہم میں سے ہماری قوم میں بھی مستیاں پیدا ہو گئی ہیں، جی اعراض کیا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ان کی زراعت کا ایک جو زراعت تھی اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ان کا نہری نظام بڑا زبردست تھا، انہوں نے ایک بند بنایا ہوا تھا سد معارف، تو اللہ نے وہ بند توڑوا دیا، اور کیسے؟ چوہوں کے ذریعے سے، اور منہ توڑ سیلاب آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے وہ دو رویا باغات وہ سب تباہ ہو گئے، زراعت فصلیں سب برباد ہو گئیں، اور ان دو باغوں کے بدلے میں اللہ نے 2 باغ اور دے دیے۔ وہ باغ کیا تھے؟
کڑوا کسیلا میوہ، جھاؤ کے درخت اور چھوٹی چھوٹی بیریاں، یعنی کہاں خوشنما لہلہاتے باغات، ہر طرح کے پھل اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور کہاں ان کی جگہ یہ بیریوں کے بوٹے چھوٹے چھوٹے، اور اس کے ساتھ جھاؤ کے درخت ہیں اور کڑوے کسیلے میوے۔ تو وہ باغات بہترین تباہ کر دیے اور اس کی جگہ پر یہ باغات اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ یہ تو کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان کو سزا دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مالک و مختار صرف اللہ ہے، اور ساتھ ہمیں بھی یہ سمجھایا کہ ہم ناشکرے کو سزا دیا کرتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اب زراعت تو ان کی ختم ہوئی، اس کے ساتھ ان کی عمارت وہ تجارت پر بھی منحصر تھی۔ یمن سے سمندر کے کنارے کنارے راستہ آتا تھا جو شام تک جاتا تھا۔ تو اس میں قرآن پاک نے اس کو ایک جگہ پر امام مبین فرمایا کہ بڑی ایک شاہراہ تھی، جیسے آج کل موٹر وے بنی ہوئی ہے، تو اس زمانے کی موٹر وے کہہ لیجئے۔ اور گرمی کے موسم میں ایک سفر ہوتا تھا، ایک سفر یہ قریش سردی کے موسم میں کیا کرتے تھے۔ تو اہل یمن اپنی یہاں کی جو پروڈکٹس ہوتی تھیں ان کو لیتے تھے، شام چلے جاتے تھے اور شام سے واپس آتے تھے وہاں کی مصنوعات لے کر۔ تو یمن تو یہ تجارت تھی اور بڑا اسے پروفٹ حاصل ہوتا تھا، اور سفر بڑا ہی آسان، مناسب فاصلے پر جتنی دور میں وہ پڑاؤ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف، سڑک کے دونوں طرف دیہات اور بستیاں بنوا دی۔ لوگوں نے بنائی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اتنے فاصلے پر بناؤ۔ اب سفر بالکل امن کے ساتھ، اور جہاں جاتے تھے پانی بھی مل رہا ہے، کھانے کو کھانا بھی مل رہا ہے، تو بڑے مزے سے شام گویا کہ سیر کرتے ہوئے جائے۔ سیروا فیہا لیالیہ و ایاما آمنین، اللہ نے فرمایا کہ امن کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ راتوں کو سفر کرو، دن کو سفر کرو، کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی مستی ان کو ستانے لگی، کہنے لگے کہ ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں میں بعد پیدا فرما دے۔ یعنی یہاں سے ہم جاتے ہیں، ادھر بستی ہے ادھر بستی ہے، نہ کبھی ہم سنتے ہیں کہ لوگ جب سفر کرتے ہیں تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو ہمیں تو نہ کبھی بھوک لگی نہ پیاس، مزہ نہیں آ رہا۔ یعنی اللہ کی نعمتیں برت رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا، سفر کا مزہ نہیں آ رہا۔ مزہ یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگے، پیاس لگے، ٹھوکریں لگیں، اور کوئی ادھر مرے کوئی ادھر مرے، تو پھر سفر کا مزہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے اوپر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو پھر وہ ساری شاہراہ برباد ہو گئی، تجارت کا راستہ ہی بدل گیا۔ پہلے وہ بری راستے سے تجارت ہو رہی تھی، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اب بحری راستے سے تجارت شروع ہو گئی، نتیجہ یہ راستہ ہی ختم ہو گیا، تو وہ ساری شان و شوکت اور خوشحالی وہ بھی رخصت ہو گئی، اور پھر ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قوم سبا آباد تھی، وہاں سے وہ نکلے، کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا۔ یہ مدینہ طیبہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا، اوس اور خزرج، یہ بہت قدیم زمانے میں ان کے آبا یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، یہ انہی کے اولاد میں سے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں بالکل پارا پارا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس واقعے میں نشانیاں ہیں، بڑے پتے کی باتیں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے واقعات سے یہ ثابت ہوا کہ مالک و مختار صرف اللہ ہے، جسے جو چاہے عطا فرما دے اور جس سے جو چاہے چھین لے۔ یہ دینا جزا ہے اور لینا سزا ہے، بس اسی طرح معاملہ آخرت میں بھی ہوگا، اس لیے جزا اور سزا وہ ثابت ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ ابلیس کو وسوسے کا اختیار دیا گیا، اور یہ اختیار انسان کو پرکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ وہ ابلیس انسان سے زبردستی گناہ کروا نہیں سکتا، دل میں ایک خیال ڈالتا ہے
اب یہ انسان کی پرکھ ہے کہ وہ اس کی بات پر توجہ دیتا ہے یا اللہ کی بات پر توجہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ جن کو اللہ کے سوا تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، یہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کی کوئی شرکت ہے، اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی مددگار ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اس کے سامنے بول نہیں سکتے۔ قیامت کے دن یہی ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ، سب چپ ہوں گے بس، اور کیا کہیں گے؟ الحق، جو کچھ اللہ فرما رہا ہے وہی حق ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ علی ہے، اللہ کبیر ہے، رزق کا مالک بھی اللہ ہے، اسی طرح فیصلے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اور رسول بنانے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلناک، ہم نے جو آپ کو رسول بنا کر بھیجا، تو رسول صرف اللہ بنا سکتا ہے، کوئی انسان اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح قیامت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے آخرت کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بڑا عجیب منظر ہے۔ کافروں نے کہا ہم اس قرآن کو ہرگز نہیں مانیں گے، اور جو اس سے پہلی کتابیں آ چکی ہم ان کو بھی نہیں مانتے۔ ہم مانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز نازل فرمائی۔ اب دنیا میں تو بڑھ چڑھ کر یہ باتیں کر لی۔ فرمایا کہ کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ ظالم، یہ انکار کرنے والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، اس نے مجھے کہا تھا، وہ کہے کہ نہیں اس نے مجھے کہا تھا۔ اب وہ الزام کیسے ہوگا؟ ان کے درمیان ایک دوسرے پر وہ کیسے الزام لگائیں گے، اس کا ایک وہ مکالمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس میں دو طبقوں کا ذکر فرمایا۔ ایک طبقہ ہے مستکبرین، اپنے آپ کو بڑا بنانے والے۔ کیسے؟ علم کے زور پر تعلیم کا ایسا بندوبست کرنا ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کو تو تعلیم کی سہولتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کو دن بدن اتنی مہنگی کر دو کہ وہ پیچھے رہ جائیں۔ ایسے معیشت کے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس میں کچھ لوگوں کے پاس تو دولت بہہ رہی ہو ان کی جانب، اور کچھ لوگ محروم ہو جائیں، اور کچھ لوگوں کے پاس اقتدار اور اختیار وہ ان میں منتقل ہوتا چلا جائے، اور دوسرے لوگ محروم ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ جو پہلا طبقہ ہے اس کو قرآن نے مستکبرین کا کہا، اور جن کو کمزور کر دیا گیا انہیں قرآن نے مستضعفین کہا، یعنی وہ ضعیف نہیں ہیں، اللہ نے ان کو ضعیف نہیں رکھا، ان کو ضعیف بنا دیا گیا اپنی پالیسیوں کے ذریعے سے۔ تو اسے مستکبرین کو ہم زبردست طبقہ کہیں گے، اور مستضعفین کو زیر دست طبقہ کہیں گے۔ تو جو زیر دست لوگ ہیں وہ زبردست لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم نے کفر کیا اور آج ہم اس حال کو پہنچے۔ تو اس پر زبردست طبقہ زیر دستوں کو کہے گا کیا ہدایت سے ہم نے تمہیں روکا تھا؟ ہدایت تو آ چکی تھی تو تم قبول کر لیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود ہی مجرم ہو، یعنی ہر بندہ اس وقت، ہر طبقہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب زیر دست زبردستوں سے کہیں گے اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جو تم پرفریب باتیں کرتے تھے اور گمراہ کن تدبیریں کرتے تھے، اور ایک یعنی خاص انداز کی پالیسیاں بنایا کرتے تھے، اور جس کے نتیجے میں ہم اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بناتے تھے، تو اس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اب سب چپ کے شرمندہ ہو رہے ہوں گے جب عذاب ان کے سامنے آئے گا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ جعلنا، ہم ڈالیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا
کہ مالک و مختار صرف اللہ ہے، اور وہ انسان کو اس کے کرتوتوں کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ یہ جو اغلال ہے، طوق، دنیا میں یہ ہوا کہ چھوٹے بڑوں کے غلام بنے، چھوٹے بڑوں کے غلام بنے رہے، یعنی زیر دست زبردستوں کے غلام بنے رہے، اور جو بڑے تھے، زبردست طبقہ تھا، ایلیٹ کلاس، وہ کیا انہوں نے وہ نفس اور شیطان کے غلام بنے رہے۔ یہ تو طوق غلامی کی علامت ہے۔ تو دنیا میں یہ غلامی جو کرتے رہے، قیامت کے دن یہی غلامی طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دی جائے گی، اور پھر بڑا ہی کری اور خوفناک منظر ہوگا یہ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہم نے کسی بستی میں جب بھی کوئی نذیر بھیجا، کوئی نبی بھیجا، تو وہاں کی جو اشرافیہ تھے، سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے، اور کیا کہا، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، ہماری اولاد بھی زیادہ ہے، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ مست ہے نا، وہ سمجھتے تھے جو کچھ ہے سب اسی دنیا میں، یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ فرما دیجئے کہ اس پر ناز نہ کرو کہ مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، یہ تو اللہ ہے، جسے چاہے کھلا دے دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ اور اسی طرح آخرت میں جو اس دنیا میں مومنین ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں، انہیں ہم جزا دیں گے، اور کئی گنا جزا دیں گے۔ کئی گنا جزا دینے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مختار صرف اللہ ہے، اور جو ہمیں ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، قیامت کے دن خود گرفتار ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ مالک صرف اللہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ، دنیا کی ساری طاقتیں جو اللہ کے نظام کو گرانے کی، ناکام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، سب گرفتار ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ کھلا اور تنگ رزق دینے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں ایک تدبیر ہے، ایک تدبیر ہے، بڑی اہم تدبیر ہے یہ، کہ رزق اپنا فراخ کر سکتے ہو۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق کشادہ ہو جائے، ہم یہ سب چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ۔ انسان ہے، ذہن میں آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اور ملے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا ہے وہ بھی خرچ کر دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس کا بہترین عوض عطا کروں گا، فہو یخلف، اس کا بہترین عوض، بہترین بدلہ عطا کروں گا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ عوض دینے کا اور رزق فراخ کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ پھر ایک مکالمہ ہے قیامت کا، اور اس مکالمے یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھے گا۔ ظالموں سے کہا جائے گا کہ جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے، آج اس آگ کا مزہ چکھو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم۔ دیکھو اس کی بات نہ ماننا، یہ شخص چاہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا کے خداؤں سے تمہیں روک لے۔ وہ باپ دادا کا جو دین تھا، یہ تمہیں اس سے روکنا چاہتا ہے۔ دیکھو اس کی بات نہ ماننا، یہ بالکل وہی بات ہے، بالکل وہی بات ہے جو آج بھی کہی جاتی ہے۔ یہ جو علماء سو ہوتے ہیں، دنیا پرست، جی، جنہیں قرآن نے دنیا کا کتا کہا، اور فمثلہ کمثل الکلب سورہ اعراف میں گزر چکا، اور اسی طرح جو بدعتی مشائخ ہیں جو صرف دنیا کمانے کے لیے، نذرانے وصول کرنے کے لیے جنہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اپنے بزرگوں کی ہڈیوں کو بیچ رہے ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں جب بھی قرآن کی بات ہوگی، سنت کی بات ہوگی، اوہو ان کی بات نہ سننا، یہ ان کی بات نہ سننا، یہ بزرگوں کے منکر ہیں۔ اور بھائی بزرگوں کا کوئی منکر نہیں ہوتا، ہمارے پاس دین انہی بزرگوں کے ذریعے سے پہنچا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ بزرگوں کی راہ سے ہٹ گئے، انہوں نے بزرگوں کو بیچنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو بزرگوں کی اصل تعلیمات کو پڑھنا چاہیے،
قرآن پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور جو بزرگوں کی زندگی ہے وہ پڑھیں، پتہ چلے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں، دنیا کی طرح آخرت میں بھی اختیار فرمایا کہ ہمارے پاس ہوگا اور ہم ظالموں کو سزا دیں گے۔ اسی طرح کسی کو کتاب دینے نہ دینے، کہیں رسول بھیجنے نہ بھیجنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ تم تو کچھ نہیں، اپنی دولت پہ ناز کرتے ہو، فرمایا کہ تم تو کچھ نہیں، ہم نے تم سے زیادہ طاقت و دولت رکھنے والوں کی گردن ماپ لی۔ زمانہ قدیم کی قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ اختیار ہمارے پاس ہے، مالک ہم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بھی اختیار ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی مضمون یہی چل رہا ہے نا کہ صاحب اختیار وہ صرف اللہ ہے۔ تو آپ کی رسالت کے حوالے سے بھی یہی ثابت کیا جا رہا ہے کہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ فرما دیجیے میں تمہیں بس ایک نصیحت کرتا ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں، آپ یہ لوگوں سے فرما دیں، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں بس ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ اخلاص اور بے تعصبی کے ساتھ، اخلاص ہو طبیعت میں اور تعصب نہ ہو، بات سمجھنے کی کوشش ہو۔ ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں کہ اخلاص اور بے تعصبی کے ساتھ الگ الگ یا اکٹھے ہو کر، اکیلے بیٹھ جاؤ یا مل کر بیٹھو اور میری شخصیت میں غور کرو، میری شخصیت میں غور، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آج بھی اگر کوئی شخص غور کرتا ہے تو کہہ اٹھے گا کہ آپ مجنون نہیں تھے، مجھے کوئی جنون نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، یہ تو میرا رب ہے جو حق نازل کر رہا ہے، اور غیب کا علم اسی کے پاس ہے، غیب کا علم اسی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ وہی جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور انجام کیا ہوگا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے پاس جو آیا ہے وہ حق ہے، اور حق کے مقابل باطل کچھ کام نہیں آتا، اور یہ باتیں کہنے کا بھی میرے پاس اختیار نہیں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کا میرے پاس اختیار نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اس نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، اور یہ وحی نازل ہو رہی ہے تو میں یہ باتیں تم سے کر رہا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تنزیل قرآن پاک کا نازل کرنا یہ بذات خود دلیل ہے کہ ہر طرح کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور مالک صرف اللہ ہے۔ اب قیامت کے ایک منظر سے اختیار پر استدلال فرمایا جا رہا ہے۔ گھبرا کر کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، یہ جو آج منکرین ہیں، کافرین ہیں، قیامت کے دن گھبرا کر یہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، بڑی آسانی سے پکڑے جائیں گے۔ اخذوا من مکان قریب، ہم اختیار رکھتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان اب مانتے ہیں، لیکن ایمان کا اختیار ہم ان سے چھین لیں گے کہ اب تم ایمان نہیں لا سکتے۔ ہمیں اختیار ہے، جب چاہیں کوئی بات قبول کریں، جب چاہیں قبول نہ کریں، ہمیں اختیار ہے۔ دنیا میں ہم قبول کرتے تھے، آخرت میں ہم تمہارا ایمان قبول نہیں کرتے، اختیار ہمارے پاس ہے۔ دنیا میں یہ غیب کی باتیں کرتے تھے، یہ غیب دانی کے دعوے کرتے تھے، یہ بیٹھے ہوئے نا کئی لوگ، وہ کئی چیزیں بنا کر اور ذائچے وغیرہ بنا کر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اپنی خبر نہیں ہے کہ کل ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا میں وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دنیا میں یہ غیب کے دعوے کرتے تھے، حالانکہ غیب دان صرف اللہ ہے، غیب دان صرف اللہ ہے۔ آج ان کی کوئی مراد پوری نہیں ہوگی، کہیں گے کہ ایمان کہیں سے ہمیں ملے، کوئی مراد ان کی پوری نہیں ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا
کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی تھی کہ الحمدللہ۔ تو یعنی ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ مالک اللہ ہے، صاحب اختیار صرف اللہ ہے، اور وہی ہمارے کھلے چھپے کو جاننے والا، غیب دان بھی صرف وہی ہے۔ اس لیے ساری امیدیں بھی اللہ سے لگانی چاہیے اور ڈرنا بھی صرف اللہ سے چاہیے۔ سورہ سبا کے مضامین ختم ہوئے اس وقت، اور اب ہم سورہ فاطر کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی مکی دور کی سورہ ہے۔ اس میں الحمدللہ ہر عبادت اور ہر تعریف وہ صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اس میں اس بات پر استدلال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیا۔ آغاز میں قدرتوں کا ذکر ہے، یہ قدرت ہے، میری یہ قدرت ہے۔ اب قدرت کب کسی شخص کو حاصل ہوتی ہے؟ جب اس کے پاس علم ہو۔ جب اگر کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے تو اسے قدرت کیسے حاصل ہو سکتی؟ انسان ہم اپنے آپ ہی کو سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا علم تو حاصل کریں گے، اگر علم نہیں ہے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے پہلے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے علم کا ذکر فرمایا، اور اس سے استدلال فرمایا کہ جب عالم میں ہوں اور قادر میں ہوں تو عبادت کا حق بھی میں ہی رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرتیں کیا ہیں۔ فرمایا کہ ہر طرح کی حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو اپنا پیامبر بنا کر بھیجنے والا۔ اور فرشتے کیسے؟ کسی کے 2 بازو، کسی کے 3 بازو اور کسی کے 4 بازو ہیں۔ یہ بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ جی، یہاں اجنحہ کا لفظ پرندوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے تو پر کے معنی میں استعمال ہوگا، ویسے جناح ان بازوؤں کے لیے بھی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ فرشتوں کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے کہ ان کے بازو ہوں یا ان کے پر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے خانہ کعبہ کی ایک تصویر بہت وائرل ہوئی کہ اس کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور فرشتہ پرندے کی شکل میں ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی بڑا اس کی جسامت خانہ کعبہ، تو اس کو ایک پرندے کی شکل میں پیش کیا، چونکہ لوگوں کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو یہاں بازو فرمایا گیا، یہ پر فرمائے گئے، یہ اصل میں فرشتوں کی قوت کو اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس یکساں قوت تو نہیں، سب فرشتے قوت میں برابر نہیں۔ کسی کے پاس 2 بازو، کسی کے پاس 3 ہیں، کسی کے پاس 4 ہیں۔ جتنے بازو یا پر ہیں یعنی ان کی قوت اتنی زیادہ ہے۔ اب بات سمجھانے کے لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور کوئی بات سامنے نہیں آ رہی۔ دیکھیے، ہم گاڑیاں ہوتی ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں کہ اس میں کتنی ہارس پاور ہے؟ 10، اور اس میں 60، اس میں 100 ہارس پاور کی قوت ہے۔ اب وہاں پر وہ گھوڑے نہیں ہیں، ان کی پاور ہوتی ہے۔ جی، تو اسی طرح یہ جو کہا گیا کہ 2 3 4 ان کے بازو یا ان کے پر ہیں، تو یہ ان کی قوت کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے، ان کی صفات کی جانب۔ فرمایا کہ اللہ قادر ہے خلقت میں جس کو چاہے بڑھا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پھر قدرت کا ذکر ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جب کسی کے لیے بند کر دے، رحمت کو روک لے، تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ وہ عزیز ہے، زبردست ہے اور صاحب حکمت ہے۔ لوگو، نصیحت ہے، لوگو یاد کرو اللہ نے جو تم پر نعمتیں فرمائی، ان نعمتوں کو یاد رکھا کرو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کیا کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے مان لو کہ لا الہ الا ہو، معبود بھی صرف وہی ہے۔
تم کدھر گھوم جاتے ہو؟ سب باتیں سمجھ لیتے ہو، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہو تو پھر دوسروں سے امیدیں لگا بیٹھتے ہو۔ فرمایا کہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اس لیے اس پر آپ غم نہ کھائیں۔ ارشاد ہے کہ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، نفس اور شیطان کے دھوکے میں مت آنا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ شیطان تمہارا دشمن، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اسے دوستی نہ لگاؤ۔ شیطان سے دوستی اور دشمنی رکھنے والوں کا انجام سنو۔ جو نفس و شیطان کے پھندے میں پھنس کر اپنی برائیوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کام غلط کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ان کے غم میں اپنی جان مت بھلائیے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان برائیوں کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کے قلب اطہر پر کیا بیتتی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، آپ ان کے لیے اپنی جان مت بھلائیے۔ ہدایت دلالت وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کون؟ اللہ جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ عزت اللہ کے اختیار میں ہے، عزت اللہ کے اختیار۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ جو عزت چاہتا ہے تو عزت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم کیا کرو؟ کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ کو مانو، اور عمل صالح سے کلمے کو اونچا کرو۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ جب انسان عمل صالح کرتا ہے، کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اب یہ کلمہ، اس کا مرتبہ، اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ نظر آتا ہے کہ کلمہ کا نور معاشرے میں چمک رہا ہے۔ جب تم کلمے کو اونچا کرو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا۔ جو برائیوں کی تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، شدید عذاب پائیں گے، اور ان کی تدبیریں، ان کا مکر، ان کے فریب وہ ناکام ہوں گے۔ فرمایا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کر کے ازواج بنانے والا، جوڑے جوڑے بنانے والا، اور پھر زوجیت کے بعد حمل اور وضع حمل کا جاننے والا، حمل کب ٹھہرا اور ڈیلیوری کب ہوگی، اس کا جاننے والا اللہ ہے۔ عمر بڑھانے والا، عمر گھٹانے والا وہ اللہ ہے۔ لہٰذا الحمدللہ مان لو کہ ہر عبادت اور ہر حمد کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ دو دریا برابر نہیں، دو دریا برابر نہیں، اسی طرح سب انسان بھی برابر نہیں ہیں۔ دو دریا میں کسی کا پانی میٹھا، کسی کا کھاری، اور یہ ایسے دریا بہت سے ہیں۔ آج کل چونکہ سہولت ہے تو آپ کلپس کئی دیکھیں گے کہ دو دریا ایک ہی دھارے میں وہ چل رہے ہیں، ایک ہی دریا ہے، اس کے دو حصوں میں دو دھارے اس کے چل رہے ہیں، ایک طرف پانی کھاری ہوتا ہے، ایک طرف میٹھا ہوتا ہے، آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگوں نے تجربہ کیا، میں نے جو دیکھا، وہ ایک بوتل میں وہ پانی مکس کرتا ہے، لیکن وہ پانی بوتل میں بھی مکس کرتا ہے، آپس میں جو ہی رکتی ہے وہ حرکت ختم ہوتی ہے، پانی پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو پانیوں میں جو حاجز رکھا، یہ رکاوٹ رکھی، وہ اللہ نے رکھی۔ تو جب دو دریا برابر نہیں، کوئی کھاری ہے، کوئی میٹھا ہے، اسی طرح سب انسان بھی برابر نہیں۔ کوئی پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے، کوئی نیگیٹو رکھتا ہے۔ کوئی بات سنتا ہے، اس کا اچھا اثر قبول کرے گا، اور کوئی بات سنتا ہے، اسی کا منفی اثر وہ قبول کرے گا۔ اسی طرح ان پانیوں سے تم تازہ گوشت بھی لیتے ہو اور زیور بھی، اور روزی کے لیے ان دریاؤں میں کشتیوں پر سفر کرتے ہو۔ لازم ہے کہ جو یہ نعمتیں دے رہا ہے اس کا شکر کرو اور مان لو الحمدللہ۔ رات اور دن، سورج اور چاند سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اللہ ہی تمہارا رب ہے، اور اللہ کے سوا تم جنہیں خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو کھجور کی جھلی کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی جھلی۔ آج کل رمضان شریف ہے، کھجوریں ہم کھاتے ہیں، جب کھجور کھولی جاتی ہے، توڑی جاتی ہے،
گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں جی، تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ایک اس کھجور کے اندر ایک شگاف ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ اس فتیل یعنی اس دھاگے کے برابر بھی اختیار نہیں ہے، اور کہیں قرآن نے کہا کہ نقیر کے برابر بھی اختیار نہیں۔ ایک طرف تو شگاف ہوتا ہے اور گٹھلی کی پشت پر ایک چھوٹا سا وہ ڈاٹس بنا ہوتا ہے قدرتی طور پر، تو فرمایا کہ نہ جھلی کے برابر اختیار نہ اس دھاگے کے برابر، بلکہ وہ جو ڈاٹ ہے نا، چھوٹا سا ڈاٹ، اتنا بھی ان جھوٹے خداؤں کے پاس اختیار نہیں ہے، سب اختیار وہ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں، اور سن لیں تو پوری نہیں کر سکتے، اس لیے الحمدللہ۔ فرمایا کہ لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہیں، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تمہارا محتاج نہیں، اور صرف اپنی ضرورتوں ہی میں نہیں، تم تو اپنے وجود اور بقا میں بھی اس کے محتاج ہو۔ تمہیں وجود دینے والا اللہ اور تمہیں باقی رکھنے والا وہ اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں ابھی فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، خدا جانے مستقبل میں کیا ہوگا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو قدم قدم پر تمہارا حاجت روا ہے، تمہاری عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اس لیے کہہ لو الحمدللہ۔ یاد رکھو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو سمجھ جائے اور اپنی اصلاح کر لے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ ذرا سوچو، نابینا اور بینا، اندھیرا اور اجالا، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ برابر نہیں، تو ایک موحد اور مشرک، فرما بردار اور نافرمان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کا انجام کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ اللہ کی توفیق ہے کہ یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے۔ جو ضد، عناد اور تکبر جو لوگ ضد، عناد اور تکبر کے خول میں بند ہوں، یعنی من فی القبور، گویا یہاں قبر، وہ جو انسان اپنے گرد ایک خول بنا لیتا ہے، اس کو قبر سے تعبیر فرمایا گیا۔ تو جو لوگ ضد اور عناد میں، تکبر میں مبتلا رہیں، ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ بس آپ سمجھا دیجئے، نہیں مانیں گے تو پہلوں کا انجام یاد رکھیں، جو انہیں پکڑ سکتا ہے وہ انہیں بھی پکڑ سکتا ہے، جو انہیں پکڑ سکتا ہے وہ انہیں بھی پکڑ سکتا ہے، اور جو پکڑ کی قدرت رکھتا ہے، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ الحمدللہ۔ ارشاد ہے کہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کس انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ لوگ بات کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو، آسمان سے پانی ایک ہی رنگ کا برستا ہے، لیکن اس پانی سے اگنے والے پھلوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پانی کا رنگ ایک، پھلوں کے رنگ مختلف۔ اسی طرح پہاڑوں کا مادہ تخلیق تو ایک ہے، لیکن رنگ مختلف۔ کچھ پہاڑ سفید، کچھ سرخ اور کچھ بالکل کالے۔ اسی طرح انسانوں، کیڑوں، چوپایوں کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، لیکن اولاد کے رنگ مختلف۔ بالکل یوں ہی آسمان سے رحمت کی وحی سب کے لیے یکساں نازل ہو رہی ہے، لیکن ظاہری رنگوں کی طرح دلوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے یہ ظاہری رنگ مختلف ہیں، اسی طرح دلوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، اور مانتے وہ ہیں جو ان حقیقتوں کو جانتے ہیں۔
انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے کچھ کورس کر لیا، داڑھی رکھ لی، سر کے اوپر ٹوپی پہن لی اور خاص حلیہ اختیار کر لیا. یہاں علماء سے مراد ہے کہ جو ان حقیقتوں کو جانتے ہیں وہ ہیں علماء. تو فرمایا کہ مانتے وہ ہیں جو ان حقیقتوں کو جانتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دراصل وہی ماننے والے ہوتے ہیں. علماء ہیں ہی وہ کہ جو قرآن میں غور و فکر کریں، ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی ان قدرتوں اور انسان کی ناقدریوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عزیز ہے اور غفور ہے. پکڑنا چاہے فوراً گرفت کر سکتا ہے، لیکن غفور ہے، معاف کرتا رہتا ہے. اس لیے عبادت کا حق بھی صرف اللہ کے پاس ہے. فرمایا کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. جو اللہ بارش نازل کرتا ہے کہ انسان کو ضرورت ہے، وہ اللہ انسان کے دلوں کی اصلاح کی ضرورت کو بھی جانتا ہے. اس کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو جس نے یہ روحانی ضرورت پوری کی، الحمدللہ، حمد اور عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ پھر آپ کے بعد ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک امت کو چنا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. دیکھیے یہ اس امت کی بڑی فضیلت آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس کے بعد ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک امت کو چنا اور اس امت کو اس کتاب کا وارث بنایا. اس امت کو اس کتاب کا وارث بنایا. اس وراثت کے بارے میں اگرچہ لوگوں کا رویہ مختلف ہے، جی کچھ اس پہ عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، رویہ مختلف. لیکن یہ انتخاب کہ اللہ نے اس امت کو قرآن کا وارث بنایا، یہ انتخاب، یہ وراثت بذات خود بڑا فضل ہے. ذالک هو الفضل الکبیر. اس پر غور کیجیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور ہماری فضیلت، ہماری شان قرآن سے ہے. قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے اللہ ہمیں شاندار رکھے گا، وگرنہ ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. الحمدللہ، عبادت کا حقدار بھی ہوئی ہے. چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں الحمدللہ تسلیم کیا اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، اس کے صلے میں جب وہ جنتیں اور نعمتیں پائیں گے تو پکار اٹھیں گے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے سب دکھ درد دور کر دیے اور اپنے فضل سے ہمیں یہ ٹھکانہ عطا فرمایا. جی اس کی قدر اس وقت ہوگی، صحیح قدر، جب انسان آخرت میں پہنچے گا اور جنتوں میں داخل ہوگا اور کہیں گے انسان ان ربنا لغفور شکور. واقعی ہمارا رب غفور ہے، شکور ہے. لوگو تم بھی یہ مرتبہ پانا چاہتے ہو تو ابھی تسلیم کر لو الحمدللہ کہ عبادت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کا علم اور معرفت حاصل ہونے کے بعد اب جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ اپنے رب کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے. یہ رب کے ساتھ تجارت ہے، اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے. وہ نیکیوں کا پورا پورا اجر دے گا، بلکہ اپنے فضل سے زیادہ دے گا. ہم عمل تھوڑا کرتے ہیں، اجر اس سے کہیں زیادہ. وہ تو کوتاہیوں کو بخشنے والا اور نیکیوں کا قدردان ہے. تو جو رب اپنے بندوں سے ایسی تجارت کرے کہ دیں ہم کم اور وہ ہمیں زیادہ دے، یقیناً ہماری عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں الحمدللہ کو نہیں مانا جہنم میں ڈالے جائیں گے. موت تو آئے گی نہیں، عذاب بھی ہلکا نہ ہوگا، چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہمیں عمل کی ایک مہلت مل جائے،
ہم الحمدللہ کو مانیں گے۔ فرمایا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دے دی تھی کہ تم الحمدللہ مان کے عمل کر سکتے تھے؟ اور پھر نذیر بھی تمہارے پاس آیا، اس لیے اب معذرت کی گنجائش نہیں۔ اپنے جرائم کا مزہ چکھو، تمہاری مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یاد رکھو ہم الحمدللہ نہ ماننے والوں کو یوں ہی سزا دیتے ہیں، ہم قادر ہیں۔ لوگوں اس دردناک انجام سے بچنا چاہتے ہو تو ابھی مان لو کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ یہاں اللہ نے ہمیں بہت زبردست طریقے سے جھنجھوڑا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دے دی تھی کہ جس میں جو نصیحت قبول کرنا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا۔ یہ کتنی عمر ہے؟ مفسرین کی زیادہ تر رائے یہ ہے کہ یہ 60 سال کی عمر ہے۔ 60 سال کی عمر تک اللہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، اور 60 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی کوئی مستیاں کرے اور گناہوں میں ڈوبا رہے، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بڑی عمر دے دی تھی آنکھیں کھولنے کے لیے، اب اس کی سزا بھگتو۔ اور پھر صرف عمر ہی نہیں بلکہ ایک نذیر بھی آیا۔ نذیر سب سے پہلا تو انسان کی عقل ہے، عقل کا صحیح استعمال کیا جائے۔ انسان کی عقل رہنمائی کرتی ہے کہ ہماری عبادت کا حقدار کون ہے۔ پھر اللہ نے ہر زمانے میں رسول بھیجے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، یہ بھی نذیر ہے۔ اور ایک نذیر وہ ہے جس کے لیے ہم دعائیں کیا کرتے ہیں، اور وہ نذیر ہے پوتا یا نواسا، وہ نہیں، اولاد کی اولاد ہو گئی۔ جب اولاد کی اولاد ہو جائے، پوتا یا نواسا آ جائے، تو یہ اعلان کرتا ہے کہ دادا جان، نانا جان، آپ کے جانے کا وقت ہو گیا، میرا دور آیا۔ اور پھر بھی دادا اور نانا وہ گناہوں میں مست رہے تو اللہ فرمائے گا کہ آپ کیسی چھوٹ، اب کوئی معذرت قبول۔ تو ہم سب کو اپنے حالت پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس کی قدرت اتنی کامل کیوں نہ ہو، اس کا علم جو اتنا کامل ہے۔ شروع میں عرض کیا تھا کہ قدرت کی اساس وہ علم ہے، تو فرمایا کہ قدرت اتنی کامل کیوں نہ ہو، اس کا علم جو اتنا کامل ہے کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا بلکہ دلوں کے خیالات کا بھی عالم ہے۔ تو جس کا علم ایسا ہے، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ ذرا سوچو، یہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، جو تمہیں بسا سکتا ہے وہ فنا بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے مان لو الحمدللہ۔ جو نہیں مانے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، جو نہیں مانے گا تو نہ ماننے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کفر سے رب کی ناراضی بڑھتی ہے اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو، اس کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی کردار ہے؟ جب نہیں ہے تو مان لو کہ عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ نے کائنات صرف پیدا ہی نہیں کی بلکہ اس کو تھام رکھا ہے۔ اس کائنات کا کنٹرول وہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ جہان اور اس کا نظام اپنی جگہ سے سرکنے لگے تو اللہ کے سوا اسے کوئی تھام نہیں سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارے گناہ، ہماری بدعمالیاں ہیں جس سے کہ نظام کے اندر خلل آتا ہے، لیکن اللہ ہے جو کنٹرول کرتا ہے۔ اتنی قدرت کے باوجود اللہ حلیم ہے، انہ کان حلیما غفورا، حلیم ہے، برداشت کرتا ہے اور بخشتا رہتا ہے۔ اس لیے مان لو الحمدللہ، عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ لوگ قسمیں اٹھاتے تھے، یہ مشرکین یہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نذیر آیا، کوئی ڈرانے والا آیا، رسول آیا، تو ہم سب سے بڑھ کر اس کی بات مانیں گے۔ قسمیں اٹھا کر یہ کہا کرتے تھے۔ جب وہ نذیر آ گئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو بدک گئے، صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اپنی بری اور گہری چال پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ ہمارے اس قانون کے منتظر ہیں جو پہلوں پر نافذ ہوا۔ ٹھیک ہے،
ہمارے قانون کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے فیصلے کو مٹا سکتا ہے۔ اگر یہ باز نہ آئے تو ان پر بھی وہی قانون عذاب نافذ ہوگا۔ یقین نہ آئے تو ملک میں گھومو پھرو، پہلی قوموں کا انجام دیکھو۔ یہ تم سے زیادہ قوت رکھتی تھیں لیکن اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکی۔ ثابت ہوا اللہ علیم ہے اور اللہ قدیر ہے۔ لہٰذا عبادت کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ اب دیکھیے شروع میں جو بات عرض کی گئی تھی قدرت اور علم، یہاں آ کر اللہ نے یہی اپنی شان ذکر فرمائی کہ اس پوری صورت میں اللہ علیم اور قدیر ہونے کی بنیاد پر اپنی عبادت کا حق ہم سے طلب فرما رہا ہے کہ مجھے ہی خدا مانو۔ سورت کے بالکل آخر میں فرمایا اگر اللہ گناہوں پر فوری گرفت کرنے لگے، اگر اللہ گناہوں پر فوری گرفت کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار نہ بچے، لیکن اس کے علم میں ایک وقت مقرر ہے، اس لیے ڈھیل دے رہا ہے۔ جب وقت مقرر آ جائے گا تو گرفت فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے سب احوال کو دیکھ رہا ہے، اور جو ایسا عالم اور قادر ہے عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے۔ الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم تیرا علم بھی مانتے ہیں، تیری قدرت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہماری مرادیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے جو بھائی اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر مہمان کا اکرام کرنے والا ہے، اے اللہ اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ اس عبادت کو قبول فرما، اور اس عبادت کی برکات، اے اللہ اس کی برکات سے اس پورے معاشرے کو نواز دے۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا رزق فراخ فرما، اے اللہ ہمیں کھلا رزق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی تنگی سے بچا۔ اے اللہ صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی دستگیری فرما۔ اللہ ان اسرائیلی ظالموں کی سرکوبی فرما۔ اے اللہ منافقین کی چالوں کو ناکام فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔